سورۃ القصص کی آیت نمبر 57۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك، اور کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دیا جائے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کا ٹھکانہ نہیں بنا دیا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ کھنچی چلی آتی ہیں اس کی طرف ہر چیز کی پیداوار جو رزق ہے ہماری جانب سے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو عرب کے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی ایمان لانے میں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں تسلسل کے ساتھ یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ مکے کے لوگوں کو، مشرکین عرب کو اسلام کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بے لوث دعوت اور انتہائی ہمدردی کے ساتھ بولے ہوئے بولوں کی قدر کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ صرف ٹھکرا رہے تھے بلکہ آپ کی مخالفت میں بھی وہ کسی قسم کی کمی لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت دے رہے، مسلسل سمجھا رہے، آپ مایوس نہیں ہو رہے، آپ تھک نہیں رہے، آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور وہ بھی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے، بلکہ راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے۔ اللہ پاک نے تسلی بھی دی، میرے محبوب آپ گھبرائے نہ، آپ پریشان نہ ہو، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ذمہ کام کرنا ہے، آپ کرتے رہیں۔ لیکن اس کی رکاوٹ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ لوگ ایمان لاتے؟ کس وجہ سے یہ لوگ بات مان نہیں رہے تھے؟ تو وہ رکاوٹ کیا تھی اور اس کا اللہ پاک نے کیا اس کا جواب دیا، کیا اس کا حل ان کو پیش کیا گیا، اس کو بھی اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ بعض کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے، جن میں حارث بن عثمان اور ایسے دوسرے لوگوں کا نام ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں
تو ہمیں خطرہ ہے کہ یہ زمانے کے لوگ، یہ معاشرے کے طبقات اور قبائل اور یہ دائیں بائیں جتنی قومیں آباد ہیں، یہ سب ہمیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کر دیں گے. ہم سے مکہ چھن جائے گا، ہم سے حرم چھن جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہمارا معاشی مسئلہ بن جائے گا. میرے محترم دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے مکہ مکرمہ کی جو پوزیشن ہے اس وقت تھی یا آج ہے، اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو معاشی اعتبار سے کیسا شہر بنایا ہے اور مذہبی اعتبار سے کیسا شہر بنایا ہے. جس وقت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عرب کے علاقوں کے اندر سال کے 8 مہینوں میں مسلسل لوٹ مار ہوتی. ڈاکوؤں کا راج تھا، لٹیروں کا راج تھا. 4 مہینے جو محترم مہینے ہیں سال کے، جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں. وہ 4 مہینے محترم ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ اس زمانے کے چور، ڈکیت، لٹیرے، ڈاکو ان محترم مہینوں کا احترام کرتے تھے. ان میں ڈکیتی نہیں کرتے تھے، ان میں چوری چکاری نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے. باقی سال کے 8 مہینوں میں ان کی لوٹ مار سے کوئی نہیں بچتا تھا، الا یہ کسی کی قسمت مقدر اچھے، وہ اچھا اپنی حفاظتی بندوبست کر کے چلا تو کوئی بچ گیا، ورنہ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کوئی قافلہ بچ کے نہ رہے. اب اس صورتحال سے بچے ہوئے لوگ کون تھے؟ اس صورتحال سے وہ لوگ بچے ہوئے تھے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے اور جو مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کے ارد گرد رہنے والے قریش کے لوگ تھے. ان کو تحفظ مل جاتا تھا. یہ جب پتہ چلتا چوروں کو، ڈکیتوں کو، لٹیروں کو بھی کہ یہ حرم کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ مکے کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ بیت اللہ کے مجاور اور اس کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، تو چور، ڈاکو، لٹیرے بھی ان کا احترام کرتے تھے. حالانکہ یہ بھی مشرک تھے، یہ بھی بت پرست تھے، لیکن ایک نسبت تھی کہ یہ بیت اللہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے ساتھ ان کی نسبت تھی. اس نسبت کی لاج وہ ڈاکو اور لٹیرے بھی رکھتے تھے. یار ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ حرم کے رہنے والے ہیں، یہ بیت اللہ کے قریب اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ تو تھی ان کی ایک وہاں کی امن و امان کی صورتحال. اور دوسرا یہ کہ انہی لوگوں کو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو ایسا شہر بنایا کہ دنیا جہان کی پیداوار وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ پہنچ جاتی. اس زمانے میں بھی آج بھی یہی صورتحال ہے. حالانکہ خود مکہ ایسا شہر ہے جس کی اپنی کوئی پروڈکشن نہیں، نہ زرعی نہ صنعتی، نہ وہاں پہ کوئی کاشتکاری ہوتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی چاول ہے، نہ وہاں پہ کوئی گندم ہے، نہ وہاں پہ کوئی چنا ہے، نہ کوئی اور کسی چیز کی کاشتکاری ہے، نہ کوئی وہاں ملیں لگی ہوئی ہیں، کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ. لیکن دنیا جہان کی ہر چیز مکہ مکرمہ کے اندر مل جاتی. یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ پاک سے یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ میں نے یہ تیرا گھر بنا دیا، آبادی کوئی نہیں ہے، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 کے ساتھ یہاں پہ شہر بسانا وہ تیرا کام ہے. اب وہ 2 کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو شہر بھی بنا دیا، آبادی بھی بنا دیا.
امن و امان بھی دے دیا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو ثمرات کا رزق بھی عطا فرمانا، اے اللہ ان شہر والوں کو ثمرات کا رزق بھی دینا۔ ثمرات عربی زبان میں ثمرہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی طرح کی پروڈکشن، کسی بھی چیز کی پیداوار، وہ زمین کی ہو، صنعتوں سے ہو، غلہ اناج ہو، وہ پھل فروٹ ہو، یا وہ کسی مل یا صنعت یا فیکٹری کی پروڈکشن ہو، ان سب کو عربی زبان میں ثمرہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ یہ تھا کہ اے اللہ دنیا جہان کی تمام قسم کی پیداواریں وہ اس شہر والے کو پہنچا دینا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ ہے اللہ پاک نے ہر چیز یہاں پہ وافر مقدار میں رکھی، کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں اگتا یہاں پہ، لیکن کوئی چیز نہیں۔ انسان آج بھی اللہ پاک ہم سب کو حج و عمرے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم وہاں جائیں تو وہ چیز وہاں نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ دو نعمتیں اللہ پاک نے سورۃ قریش میں بھی ذکر کی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ وہ اللہ جس نے ان قریش والوں کو بھوک میں کھانا کھلایا، خوف میں امن دیا۔ یہ دو نعمتیں خاص طور پہ اللہ پاک نے ان کو دی۔ تو اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ نعمتیں ہمیں اس لیے ملی ہوئی ہیں کہ ہم حرم کے رہنے والے، ہم بیت اللہ کے قریب رہنے والے، ہم مکہ مکرمہ یہ اس اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، تو اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مانیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم سے یہ نعمتیں چھین جائیں، ہم سے یہ بیت اللہ اگر چھن گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مذہبی اعتبار سے بھی ہمیں مار دیا جائے اور معاشی اعتبار سے بھی ہمیں مار دیا جائے، دونوں وجہ ہمیں تنگ کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خلاصہ اس جواب کا یہ ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یوں لکھا ہے کہ اگر تمہارے ان غلط عقائد کے باوجود، شرکیہ عقائد کے باوجود، کفر اور ضلالت اور گمراہی کے باوجود بیت اللہ کی نسبت سے تمہیں امن بھی مل رہا ہے، رزق بھی مل رہا ہے، تو اگر تم صحیح راستے پہ آ جاؤ تو کیا اللہ تمہیں ضائع کر دے گا؟ کیا اللہ تمہیں برباد کر دے گا؟ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، جو ہدایت ہے، جو سراسر صداقت کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، تو کیا اللہ تمہیں جو ہے وہ ختم کر دے گا، وہ ضائع کر دے گا؟ تو گویا ان کے راستے میں یہ رکاوٹ یہ بن گئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کوئی ایسا دین ہے، اس پہ ہم آئے تو ہم سے یہ نعمتیں چھین جائیں گی۔ چنانچہ آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، وہ لوگ کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے پیچھے چلیں، ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ مل کر، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی لوگ ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں گے، اور ہمیں جو ایک مذہبی طور پہ ایک حاصل ہے، اللہ پاک نے جو ہمیں ایک نعمت دی ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ ہمارا رعب ہے کہ یہ مکے والے ہیں، یہ بیت اللہ والے ہیں، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم آپ کے پیچھے نہیں چل سکتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والی جگہ بنا کے ان کو یہاں ٹھکانہ نہیں دے دیا؟ پورے ماحول کے اندر، پورے اس خطے کے اندر یہ دھاک نہیں بٹھا دی کہ یہ حرم والے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا؟ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈال دی کہ یہ حرم والے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا؟ دشمنوں کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈال دی کہ ان پہ اٹیک نہیں کرنا، یہ حرم والے ہیں؟
ابرا کے لشکر کو شکست دے کر اور پورے عرب کے خطے کو اللہ پاک نے یہ دکھا کر کہ جو میرے گھر پہ حملہ آور ہوتا ہے میں اس کو ہاتھیوں سے مروا دیتا ہوں، وہ ہاتھیوں والے ہونے کے باوجود ابابیلوں سے مروا دیتا ہوں، تو کیا اس طرح اللہ پاک نے پورے ماحول میں اور پورے عرب کے اندر تمہاری دھاک نہیں بٹھا دی؟ تمہیں اللہ نے یہاں جگہ نہیں دے دی؟ حالانکہ تم بت پرستی کرتے ہو، حالانکہ تم شرک کرتے ہو، حالانکہ تم اللہ کے گھر کے اندر بت رکھ کے غیر اللہ سے مانگتے ہو، لیکن اس نے اپنے گھر کی نسبت سے جب تمہیں یہ رعب اور دبدبہ عطا کر دیا ہے تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے یہ ختم ہو جائے یا یہ اور بڑھ جائے گا؟ اور جب انہوں نے نہیں مانا، 8 سال کے بعد اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا کی، تو تب سے اب تک 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی اللہ کے گھر کا اور گھر والوں کا رعب و جلال اور دبدبہ پوری دنیا کے انسانوں پہ آج بھی قائم ہے۔ ایمان والوں کا رعب اور دبدبہ ہے، آج بھی کفر، ضلالت، گمراہی اور شرک، وہ چاہے امریکہ کی صورت میں ہو یا اسرائیل کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، وہ آج بھی اگر ڈرتا ہے تو وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے ڈرتا ہے، وہ اسلام والوں سے ڈرتا ہے، وہ مکہ والوں سے ہی ڈرتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ آپ کی بات کو مان لیتے تو یقیناً یہ خطرہ نہ ہوتا، بلکہ ان کو اور زیادہ عزت اور عظمت مل جاتی۔ تو یہ لوگ بہرحال یہ رکاوٹ بن گئی، کہتے کہ جناب اگر ہم یہ کریں تو پھر ہم تو مارے جائیں گے۔ اور دوسری نعمت اللہ پاک نے یہ بتائی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کھینچی چلی آتی ہے۔ یجبا گمانا کوئی چیز ایسے جو ہے وہ جیسے کوئی مقناطیس کھینچ لیتا ہے، ایسے کھینچی چلی آتی ہے۔ ثمرات کل شیء، ہر چیز کی پروڈکشن جو رزقا من لدنا، جو ہماری طرف سے ایک ان کے لیے رزق ہے، ایک انعام ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اللہ اپنے گھر کی رونقوں کو دوبارہ بحال کرے، لوگوں کا آنا جانا وہاں لگے۔ آپ حضرات ہم سب اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ آپ دیکھیں گے وہاں کے بازاروں میں آپ سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک وہ لینا چاہیں تو آپ کو دنیا کی ہر چیز وہاں ملے گی، باوجود اس کے کہ کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی، کچھ نہیں بنتا وہاں پہ، لیکن سب چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کیا ہے کہ کھینچی چلی آتی ہیں، لوگ بھی کھینچے چلے جاتے ہیں، ایمان والے بھی کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھ لیا جی نہیں بھرتا، پھر دل کرتا ہے اس کی طرف جائے، بار بار دل کرتا ہے وہاں جائے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو مقناطیسی کشش ہے اس بیت اللہ میں، اس حرم میں، اس اللہ کے گھر کے اندر، کہ انسان بھی کھینچے چلے جاتے ہیں اور چیزیں بھی وہاں کھینچی چلی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے یہ میں نے جب تمہیں نعمت باوجود اس کے دی ہے کہ تمہارے نظریات غلط ہیں، تمہارے عقائد غلط ہیں، تمہارے سوچ غلط ہے، تو اگر تم میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو گے تو کیا یہ چھین جائیں گے تم سے؟ آج بھی میرے محترم دوستو بہت سارے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ یہی چیز بن جاتی ہے کہ یار لوگ ہمیں جو ہے اس حلیے میں قبول نہیں کرتے، لوگ ہمیں دین کے اعتبار سے ہمیں جینے نہیں دیتے۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اسلامی نظام کی رکاوٹ میں کیا بنا ہوا ہے کہ جناب ہم اسلام نافذ کریں گے، امریکہ ہمیں جینے نہیں دے گا، اسرائیل ہمیں جینے نہیں دے گا، دنیا کے عالمی ادارے ہمیں وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ آج قادیانیت جو اسلام کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، اگر وطن عزیز پاکستان میں اسلام پسند عوام الناس اور علماء کی محنتوں سے اگر وہ غیر مسلم کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو یہ قانون
عالمی طاقتوں اور عالمی اداروں کی آنکھ میں کیوں کھٹک رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر معاشی اعتبار سے پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اس کے بغیر ہم کیسے چلیں گے دنیا کے اندر۔ حالانکہ جب اللہ رب العالمین نے اتنا خوبصورت وطن ہمیں دے دیا، اتنا پیارا اور زرخیز وطن دے دیا، باوجود اس کے کہ 70-72 سالوں میں ہم وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے، بلکہ اس مقصد کی طرف ہم نے جانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جو کرتے ان کو بھی روکتے ہیں، سوچتے بھی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ ہمیں رزق اور سب چیزیں دے رہا ہے، تو اگر ہم یہاں پہ اللہ کے نظام کو لے آئیں، جس مقصد کے لیے اس وطن کو بنایا وہ مقصد پورا کر دیں، تو کیا پھر اللہ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ کیا پھر اللہ ہمیں جو ہے وہ امن سے دنیا میں رہنے نہیں دے گا؟ اصل میں بات یہی کہ ایمان کی کمزوری ہے، ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ رزق بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اور ساری چیزیں بھی کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ پہنچا رہا ہے۔ خوف میں امن بھی اللہ ہی دیتا ہے، بھوک میں کھلاتا بھی اللہ ہی ہے۔ اور اب ان حالات میں دیکھ لیں، مہینہ تقریباً ہو گیا ہے، بلکہ مہینے سے زیادہ ہی ہو گیا ہے، ساری چیزیں بند ہیں، ساری پروڈکشن بند ہے، ساری فیکٹریاں بند ہیں، ملیں بند ہے، تو کیا کوئی بھوک سے مر گیا گا؟ سب کو اللہ رزق پہنچا رہا ہے، سب کے گھروں میں روٹی روزی پک رہی ہے، چل رہا ہے سلسلہ۔ کام ہے، زیادہ ہے، وہ الگ ہے، وہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن اب بھی سب کچھ بند ہونے کے باوجود بھی رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر اس کی زمین پہ اس کا نظام ہم چلائیں گے تو یاد رکھیں بھوک سے کوئی نہیں مرے گا۔ حالات ضرور آئیں گے، مشکلیں پریشانیاں ضرور آئیں گی، آزمائش ضرور آئے گی، لیکن وہ اللہ رب العالمین ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے یہی بات اللہ پاک نے ان کو سمجھائی، اور آخر میں اللہ پاک اس کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، وہ پھر بھول جاتے ہیں، ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی ذات پہ یقین کرنے کی بجائے وہ پھر بندوں سے ڈر جاتے ہیں، وہ پھر طاقتوں سے ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے سارے مسئلوں کا حل بھی یہی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو چلائیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی عزت ہے، اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی اور نجات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کے اعتبار سے لے کر پورے جہان تک اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى